अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मीर कमाल और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। नाजरीन, आज जिस तरह पता है आप सबको कि पेशावर हाई कोर्ट ने बिलाहिर सूबे में जो एक आईनी बुहरान पैदा हुआ था वज़ीर आला के हल्फ के हवाले से, उसका एक ब्लैक एंड वाइट फैसला दे दिया है। इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी उमर यासर साहब। उमर यासर साहब, एक तो आज जो लोग कह रहे थे कि जो वज़ीर आला का हल्फ है ये हफ्ता 10 दिन तक चलेगा ये मामला और लटका रहेगा, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा एक बरवक्त फैसला दिया। तो आप क्या समझते हैं अपोजिशन को, ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी को, गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का जो मौक़िफ़ था और इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया जी आपका। बिल्कुल हुआ है, सेटबैक हुआ है। और लेकिन हाँ, ये हमें मालूम था, बल्कि सबको ये मालूम था कि गवर्नर साहब जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर आला के इस्तीफ़े में कोई कानूनी नुक्ता उठा के उसको डिले कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे इस ताख़ीर का मकसद ये था कि शायद कहीं ऐसा मौका मिल जाए कि अपोजिशन को भी लॉबिंग का मौका मिल जाए, वो अपने उम्मीदवारों के लिए लॉबिंग कर सके और शायद जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं उनको भी अपने साथ शामिल कर सके। तहरीक इंसाफ के तो नहीं, आज़ाद थे, उनको एक टेक्निकल उनके पास वजह ये मौजूद थी कि चूंकि ये आज़ाद है तो किसी में भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, ये उनको एक उम्मीद थी। लेकिन हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का एक भी रुकन वो अपनी तरफ लाने में कामयाब नहीं हो सके। यानी गवर्नर साहब ने इसमें ताख़ीर करने की कोशिश की, यही वजह थी, और उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। और देखा कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी इस मामले का जायज़ा लिया और बिल्कुल इस बात को कबूल किया कि अगर इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया जा चुका है तो फिर उसको इस्तीफ़ा ही समझा जाना चाहिए। वज़ीर आला जो साबिक थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो वाज़ेह तौर पे अपनी तकारीर में, असम्बली में, अपने ट्वीट्स में, तहरीरी तौर पे ये अपना इस्तीफ़ा दे चुके थे। तो उनको इस्तीफ़ा कबूल ना करने की कोई जवाज़ गवर्नर साहब के पास नहीं था। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला दिया है और उन्होंने गवर्नर साहब को हिदायत की है कि वो जो नौमुंतखब वज़ीर आला है उनसे हल्फ लें। तो यकीनी तौर पे वो जो प्लानिंग थी, आप जो कह रहे हैं कि एक सेटबैक है, तो वक्ती तौर पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये एक सेटबैक है। जो लोग नहीं चाहते थे कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बने, तो या फिर उस वज़ीर आला बनने से तो शायद कोई रोक नहीं सकता था उन्हें, इस अमल को एक ताख़ीर का शिकार करना चाहते थे। अपोजिशन इस मामले में जब ऐलान हुआ, शेड्यूल अनाउंस किया स्पीकर ने, तो उन्होंने कागजात भी जमा किए, उनकी स्क्रूटनी भी हो गई और इलेक्शन के रोज तक वो आए भी ईवान में। तो क्या इन्होंने पहले से कोई मुशावरत नहीं की थी या गवर्नर के जो इस्तीफा के मंजूर न होने के बाद वो मुतहर्रिक हुए? क्योंकि इसमें हम ये भी देखते हैं कि नून लीग जो इसमें अपोजिशन मेजॉरिटी है अपोजिशन में, वो बिल्कुल पीछे आ गई है। इसकी क्या वजह है? देखिए, बुनियादी वजह ये है, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने उस इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया, कागजात वगैरह जमा कराए, तो उसके लिए तो ये जवाज़ ये बनता है कि मुमकिन है उस वक्त तक इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए और फिर जो वज़ीर आला के इंतखाब का जो अमल है उसमें हिस्सा लिया जाए। अपोजिशन ने आप कह रहे हैं कि नून लीग बिल्कुल उसमें दिलचस्पी नहीं ली है, तो देखिए बुनियादी तौर पे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये कोशिश की गई किसी न किसी सतह पे कि अपोजिशन मुतफ़िका उम्मीदवार भी ले आए और तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके 20 या 22 अरकान असम्बली के वोट भी अब की हिमायत हासिल की जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो फिर दिलचस्पी इतनी नहीं थी। नहीं तो अचानक यही वजह थी कि उन्होंने फिर असम्बली से बाइकाट भी कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब जो बिल्कुल इस मामले में खामोश थे, वो अचानक कल आते हैं और ऐलान करते हैं कि नहीं ये गैर कानूनी अमल है। और मौलाना लुत्फ रहमान जो 2 दिन पहले कहते नहीं क्या अगर अपोजिशन जाती है हम अदालत में नहीं जाएंगे। आज हमने देखा अदालत में अगर वाहिद जमात आई है उसके खिलाफ जो आई है, तो मौलाना फजल रहमान के अचानक के पैंतरा बदलने का क्या? मेरे ख्याल में यही वजह हो सकती है कि वो भी इस कानूनी अमल को अपने तौर पे इस कानूनी अमल का शिकार करना चाहते थे या इसको ताख़ीर का शिकार करना चाहते थे। तो बुनियादी वजह वही है। अभी भी आज देखें जब चीफ जस्टिस का फैसला एक वाज़ेह फैसला आ गया है कि ये इस्तीफ़ा इसको एक मुकम्मल इस्तीफ़ा ही समझना चाहिए, इसी बुनियाद पर उन्होंने हल्फ लेने के लिए गवर्नर को कहा है। तो अब जो लोग भी आप जेवाई की बात कर रहे हैं, वो अगर उन्होंने अदालत से रुजू किया है तो ये बात अब कुछ हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि आइंदा अदालत में भी शायद इस मामले पे इनको रिलीफ न मिल सके। बिल्कुल, इसकी समाअत कल है और जब ये फैसला आ गया तो वो तो मेरे ख्याल में उदरहासी गैर मौसर हो जाएगी। तो आज एक बात और भी आई और सोशल मीडिया पे इसका बहुत चर्चा भी हुआ। बिलावल भुट्टो जो बिल्कुल गायब थे चंद दिनों से, अचानक एक तकरीब में आते हैं
اور گورنر سے کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں پشاور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. جی تو کیا یہ ایک عوامی دباؤ انہوں نے تھا تقریر کے دوران کہا ہے. تقریر کے دوران تھا اور یہ کوئی عوامی دباؤ تھا یا واقعی پیپلز پارٹی نے سمجھ لیا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں یا ان کا اپوزیشن سے یہ نون لیگ کے پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی سطح پہ بھی نون لیگ یا وہ ایک اختلاف والا معاملہ ہے جو چلتا آ رہا ہے وفاق کے ساتھ بھی؟ نہیں یہ وہ کیا وجہ؟ اختلاف شاید وہ اختلاف اس معاملے میں نہیں ہوتا. اگر تو ان کو کامیابی مل جاتی اپنا متفقہ امیدوار لانے میں اور آزاد امیدواروں کی حمایت میں تو اس اختلاف کے باوجود یہاں پہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ایک مثبت جو بیان تھا کہ احمد ولی صاحب کا کہ ہم اس گیم کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا اس سارے معاملے میں اگر ہم دیکھیں اے این پی نے بڑا ایک الگ موقف لیا اور بڑا پازیٹیو انہوں نے رول اس جھنجٹ میں اور اس لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے. جی یہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں بنیادی جی دوسری بات یہ ہے کہ گورنر صاحب پہلے دن سے ہم دیکھ رہے تھے استعفیٰ جو ہی وزیر اعلیٰ نے کیا تو اس کے جو بیانات تھے یا اس کے جو تاثر آ رہا تھا گورنر ہاؤس سے وہ یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ وہ اس میں رکھنا ڈالیں گے. جی تو کیا یہ علی امین کے ساتھ جو ان کی شروع سے ایک چپکلش ہے وہ ہے یا پی ٹی آئی کو تھوڑا سا رگڑا دینا تھا یا ان کا یہ خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے گورنمنٹ چینج ہو جائے گی اپوزیشن کے پاس؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ تمام آپشنز تھے. علی امین کے ساتھ تو چلے ان کی چپکلش ہے بھی لیکن کسی موقع پہ ان کی رشتہ داری بھی ہے کسی موقع پہ ان کی دوستی بھی ہے تو وہ جیسے گڈ کاپ بیڈ کاپ چلتا رہتا ہے علی امین صاحب کے درمیان اور کنڈی صاحب جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہے ان کے مابین چلتا رہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی تھی کہ گورنر صاحب جو ہے وہ اپنے بھائی احمد کنڈی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں. دوسری آپ دیکھیں کہ عجیب سی بات ہے کہ علی امین صاحب نے استعفیٰ دیا تو گورنر صاحب نے کئی دن تک یہ کہتے رہے کہ مجھے استعفیٰ موصول نہیں ہوا. پھر جب انہوں نے تحریری استعفیٰ دوبارہ دیا کرتے تو پھر وہ دونوں استعفے ان کو مل گئے اور پھر وہ دونوں استعفے انہوں نے جاری بھی کر دیے میڈیا کو بھی جاری کر دیے. ٹھیک ہے تو اور پھر اس پہ بھی انہوں نے یہ کہہ کر کراچی چلے گئے اور اسلام آباد چلے گئے کہ جی میں تو اب فارغ نہیں ہوں تو میں وہاں پہ فارغ ہوں گا تو پھر میں آپ کے ساتھ پیر والے دن آپ آئیں اور آپ مجھ سے ملاقات کریں. تو یعنی کہ 15 تاریخ چلے گئے گورنر کا. آپ کیا سمجھتے ہیں گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس میں جب نئے وزیر اعلیٰ نے تو یہ ٹسل آپ کو رہے گی یا تھوڑی بہت اس میں چینج آئے گا؟ وہ دیکھیں جیسے علی امین صاحب کے ساتھ ایک ٹسل تھی. علی امین صاحب بھی بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم ان کا پیٹرول بند کر دیں گے اور ہم اپنے اخراجات تو یہ معاملات اب چلتے رہیں گے. وہ دوسری جانب جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب چونکہ ایک ایگریسو مائنڈ کے ہیں تو وہ بھی ظاہر ان کی یہ بیان بازی چلتی رہے گی. نہیں تو ہم دیکھیں چلتا رہے اس کا ایک مشہور موقف ہے کہ ہم مفاہمت کرتے ہیں مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں اور وہ ہم وفاق میں دیکھتے بھی ہیں تھوڑی بہت آپس میں جنگ ہوتی ہے مفاہمت ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو ظاہر ہے ایک طریقے انصاف کے ساتھ ان کی ایک مخالفت ہے صوبے کی سیاست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنر صاحب کی جو علی امین کے ساتھ لفظی جنگ چلتی رہی ہے اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ ڈیر اسماعیل خان کا بھی ہے. جی بالکل وہ حلقے کی سیاست بھی ہے ضلع کی سیاست بھی ہے کے ساتھ بھی میرے خیال میں شاید چیزیں چلتی رہیں گی ہلکی پھلکی. ظاہر گو اس میں شدت نہیں ہوگی لیکن چونکہ مخالفت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گورنر صاحب نے کتنی رکاوٹ ڈالی ہے سہیل افریدی صاحب کے انتخاب میں تو یہ تو ابتدا سے ہی تلخی ہے اور کل جب وہ حلف لے بھی رہے ہیں تو وہ عدالت کے حکم پہ لے رہے ہیں. اچھا ایک اہم جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. یہاں ڈی جی ایس پی آر ہے اور انہوں نے بالکل واضح انداز میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم آنے والا جو وزیر اعلیٰ اس کی طرف اشارہ کر کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اب اس کا انتخاب بھی ہو گیا عدالت نے حلف کی بھی اجازت دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جو ایک تاثر نظر آ رہا ہے یہ اسی حد تک جائے گا یا میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے بات کی ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو اپنے ایک لائن پہ ہے کہ ہم نے اس صوبے میں امن و امان کو بہتر کرنا ہے اس صوبے میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ صوبے میں اس وقت روزانہ کی بنیاد پر ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. ابھی ورکزئی کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اس سے پہلے ڈیر اسماعیل خان میں پیش آیا. تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ مقصد ہے کہ یہ دہشت گردی کا یہاں سے خاتمہ کیا جائے اور اگر یہ بڑی واضح بات ہے ان کی طرف سے کہ اگر اس مقصد میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں مسائل اور مشکلات میں اضافہ ہوتا. اگر ہم دیکھیں سہیل افریدی کی تقریر آپ نے اس دیوان میں دی ہوگی
تو جس چیز پہ تحفظات تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے. جی انہوں نے کہا کہ میں یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزاحمتی سیاست کا جو ہے وہ چیمپئن چیمپئن. مطلب، اور یہ بھی بولا کہ عمران خان کے لیے میں آج سے وہ شروع کروں گا. جی جی. تو وہ جو چیزیں ہیں جس پہ تحفظات ہیں تو انہوں نے کھل کے بیان کر دیکھیں، دیا. اگر تقریر کی بات ہے تو علی امین صاحب اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے تقریریں کرتے رہے ہیں. جس وقت علی امین صاحب نے وزارت اعلیٰ سنبھالی تھی تو اس وقت یہی خیالات جو آج سہیل افریدی کے بارے میں ہیں، علی امین صاحب کے بارے میں بھی یہی تھے کہ بس اب تو ایک خان کا سپاہی یہاں پہ آ گیا ہے، اور پھر اسی علی امین کو اسی پارٹی کے لوگوں کی وجہ سے ہی وزارت اعلیٰ چھوڑنی پڑی. تو یہ مختلف اس میں وجوہات ہیں، تو ان سے زیادہ تو بڑھ چڑھ کے بولنے والے شاید سہیل افریدی نہیں ہوں گے، یا اگر ہے تو پتہ چل جائے گا. تو یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک جذباتی تقاریر، چاہے وہ ایک طرف سے ہیں چاہے وہ دوسری طرف سے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ کو تمام معاملات کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ لے کے آگے چلنا اچھا، اس ہے. سلسلے میں آج عمران خان کا جو ادھر اڈیالہ جیل میں بیرسٹر گوہر سے ملاقات ہوئی ہے جی. تو دو چیزیں اس میں بہت مثبت آئی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان کے کہا کہ آپ لوگوں سے ملے، راستے نکالیں. جی. اور دوسری جو اس نے بڑی بات کی ہے وہ یہ کی کہ فوج کو میں پسند کرتا ہوں، میں فوج کا مخالف ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک مثبت اشارہ ہے. اس بالکل مثبت اشارہ ہے، اور لیکن آپ کو ایک اچھی طرح اشارے یا اشاروں والی بات اب نہیں رہی نا. اب تو معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اس سے پہلے عمران خان کے بیانات تو بہت سخت آتے رہے ہیں مسلسل. کبھی بھی ہم نے اس طرح کی اس کا جو اڈیالہ سے عمران خان کا کل پھر کوئی ایسا سخت بیان آ جائے گا. ان کا تو کوئی کبھی نرم بیان آ جاتے ہیں، کبھی سخت بیان آ جاتے ہیں، تو وہ کل کو پھر ایسی کوئی لائن لے لیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایک تلخی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم یہ گزارش یہی کریں گے کہ صوبے کے عوام کے لیے، صوبے کے عوام جتنا سفر کر چکے ہیں، اگر ہم صرف دہشت گردی کی بات کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے صوبے کے انتظامی معاملات پہ بات کر لیں، گورننس کی بات کر لیں، امن و امان کی بات کر لیں، تو میرے خیال میں اس صوبے میں جو اس وقت تباہی آ چکی ہے اس کو بہتر بنانا اور اس پر فوکس کرنا ضروری ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے. جی بالکل ناظرین، جس طرح آپ نے سنا پشاور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد یہ کم از کم واضح ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف پوری اپوزیشن پہ حاوی آ گئی ہے. اب سہیل افریدی کا امتحان ہے کہ وہ اس صوبے کے جو گورنر کے معاملات ہیں وہ کس طرح چلاتے ہیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے جاتے ہیں یا نہیں، اور خصوصاً جو صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تلخی ہے اس میں کمی لا سکتے ہیں، یا وہ آگے جا کے اس میں بہت زیادہ ہائپ آتی ہے، یا آئندہ چند روز میں پتہ چل جائے گا.